أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، اور وہ مرد حضرات جو تم میں سے وفات پا جائے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جائے تو بیویاں اپنی ذاتوں کو روکے رکھے 4 مہینے 10 دن تک، پھر جب ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان معاملات میں جو وہ اپنی ذاتوں کے بارے میں کرے شریعت کے قاعدے کے موافق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے مدت رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے اور والد کے انتقال کے بعد اس بچے کی پرورش اور اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے، اس کے احکامات ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے اخیر کا حصہ جس میں احکامات کا تذکرہ ہے، تقریباً 30 احکام گزر چکے ہیں۔ یہ حکم 31ویں نمبر کا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، اب وہ بیوہ ہو گئی، اب دوسری جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا عدتیں 2 طرح کی ہیں، ایک طلاق کی عدت ہے اور ایک شوہر کے وفات کے بعد جو عورت عدت گزارتی ہے جس کو عدت وفات کہا جاتا ہے۔ وہ عورت جس سے کسی مرد نے نکاح کیا اور ہم بستری اور خلوت سے پہلے اس کو طلاق دے دی، اس عورت پر عدت نہیں ہے، دوسرے دن وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد ہم بستری بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ عورت ایسی ہے جس کو ماہواری آتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر اس کو صغر سنی یعنی بچپنے کی وجہ سے خون نہیں آتا یا بڑھاپے کی وجہ سے خون نہیں آتا، ایسی عورت کو طلاق دی گئی ہے تو اس کی طلاق کی عدت 3 مہینے ہے۔ چوتھی قسم کی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور طلاق کے وقت وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت بچہ جننے تک ہے۔ ابھی طلاق ہوئی 1 گھنٹے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، اس کی عدت پوری۔ ابھی طلاق ہوئی 9 مہینے کے بعد بچے کو جنا تو اس کی عدت 9 مہینے پر پوری ہوگی۔ یہ 4 قسم کے عورتوں کی عدت طلاق کی تفصیل ہے۔ عدت وفات، شوہر چھوڑ کر مر جائے بیوی کو تو عام طور پر اس عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنا ہے۔ البتہ شوہر کے انتقال کے وقت اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو وضع حمل یعنی بچہ جننے تک عدت گزارنا ہے۔ شوہر کا انتقال ہوا، ابھی جنازہ اٹھا نہیں کہ بچے کی ولادت ہو گئی، اس عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ شوہر کا انتقال ہوا 9 مہینے کے بعد بچے کو جنا ہے تو اس کی عدت 9 مہینے پر پوری ہوگی۔ خیر، یہ حکم بیان کیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت عدت وفات گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن تک بناؤ سنگار نہیں کرے گی، مہندی وغیرہ نہیں لگائے گی، خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرے گی، بلا ضرورت شرعی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ لیکن بہت ساری ایسی پابندیاں خود ہم نے عائد کر رکھی ہیں، وہ ایسی پابندیاں شریعت کے اندر نہیں ہیں۔ اگر شوہر کا انتقال پہلے چاند پر ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کا پہلا چاند ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب 4 مہینے 10 دن مہینوں کے حساب سے شمار کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، اور اس کے بعد پھر 10 دن۔ تو مہینہ چاہے 29 کا ہو کہ 30 کا ہو، اگر پہلی تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر اس وقت وفات ہوتی ہے تو پھر 4 مہینے اس طریقے سے پورے کریں گے، چاہے مہینہ 29 کا ہو کہ 30 کا ہو۔ لیکن اگر بیچ میں انتقال ہوتا گیا، اسلامی مہینے کے 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، یا بیچ میں 29 تاریخ تک کہیں بھی، تو پھر اس وقت 130 دن مکمل کرنا ہے۔ 4 مہینے 10 دن اسی وقت مکمل ہوں گے جب 130 دن مکمل کریں گے تو حساب صحیح ملے گا۔
عام طور پر اس مسئلے سے بہت زیادہ غفلت ہے کہ عدت کبھی پوری نہیں ہوتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عدت پوری ہو گئی. تو کس انداز سے عدت گزارنی ہے؟ اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں سے 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ اور پھر اس کے بعد 10 دن. اب چاہے یہ مہینے 29 کے ہو کہ 30 کے ہو، لیکن اگر بیچ میں انتقال ہوتا ہے تو پھر وہاں سے لے کر 130 دن مکمل شمار کریں گے. یہ عدت وفات ہے، عام طور پر 4 مہینے 10 دن. پھر کہا گیا جب ان عورتوں کی عدت پوری ہو جائے، پھر اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور شریعت کے موافق اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو پھر تم کو ان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ نکاح کرنا چاہیے. اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. ہم بیواؤں کو راشن بہت دیتے ہیں، راشن نے ان کو شوہر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کو شوہر دیا کرتے تھے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اب کتنے گھر میں بیوگی پیدا ہو گئی؟ 70 گھروں میں پیدا ہو گئی. تو صحابہ کو حکم دیا جو خود کفیل ہیں وہ 2 عورتیں، 3 عورتوں، 4 عورتوں سے نکاح کریں تاکہ ان کے گھر کا گزارا ہو، ان کے بچوں کی تربیت ہو. تو بیوہ عورتوں کا بھی نکاح کرانا چاہیے، ان کو شوہر فراہم کرنا چاہیے. تو سماج کی برائیاں بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے لیے زندگی بھر کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان کی بچوں کی تربیت کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا. آگے فرمایا گیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. ایک عورت، شوہر ایسا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور عورت ایسی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بھی کسی کی تلاش میں ہے، وہ بھی کسی کی تلاش میں ہے. اب وہ عورت عدت کے زمانے میں ہے تو عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. ہاں البتہ اشارہ کر سکتے ہیں. اشارہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے نیک دیندار عورت کی تلاش ہے، بس اتنا اشارہ. صاف طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں. عدت کے زمانے میں اس کی اجازت نہیں ہے اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نکاح کا پیغام اشارتاً بھیجو عدت کے زمانے میں، یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو کہ فلاں عورت بیوہ ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور اس کو بھی شوہر کی ضرورت ہے، تو اپنے دل میں ایک بات چھپا کر رکھو. جب عدت پوری ہو جائے پھر صاف طور پر کہو علیم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب تم اس کا تذکرہ ان کے سامنے کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ. لیکن تم ان سے صاف طور پر نکاح کا وعدہ عدت کے زمانے میں مت کرو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہو کہ مجھے اچھے بیوی کی تلاش ہے، یا عورت یہ کہے کہ مجھے نیک دیندار شوہر کی تلاش ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ. اور نکاح کا پختہ ارادہ مت کر لو عدت کے زمانے میں. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یہاں تک کہ عدت کی مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات پک رہے ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. فَاحْذَرُوا. لہذا شریعت کے قواعد کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والے اور بردبار ہیں. پھر آگے 4 قسم کی عورتیں ہیں جن کو طلاق دی جاتی ہے. ان میں سے 2 قسم کی عورتوں کو طلاق کے بعد کیا دینا ہے ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے. 4 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد قبل اس کے کہ اس کے ساتھ میل ملاپ ہو اس کو طلاق دے دی اور اس کے مہر کا تذکرہ بھی نکاح کی مجلس میں نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق پڑ گئی. تو اب اس عورت پر عدت تو نہیں ہے لیکن مہر کے طور پر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مہر متعین بھی نہیں ہوئی اور اس سے ہم بستری بھی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کا کوئی مہر نہیں ہے. لیکن طلاق دیتے وقت ان کو کچھ تحفہ دے دو. تحفے کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی لیکن تفسیر ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جوڑا دے دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مطلقہ بیوی کو 10,000 درہم دیے تھے اس مسئلے میں. 10,000 درہم.
اور ایک بزرگ گزرے جنہوں نے 500 درہم دیے تھے. تو پہلی صورت، جس عورت سے نکاح ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی اور مہر بھی متعین نہیں ہوا، اس کا مہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خوش کر کے تحفہ دے کر کے اس کو روانہ کرو کہ ہمارے درمیان معاملہ ہوا لیکن مقدر میں کچھ اور لکھا تھا، تمہارے مزاج کا تم کو اللہ فراہم کرے اور میرے مزاج کی اللہ مجھے فراہم کرے، لیکن یہ تحفہ لے کر کے روانہ ہو جاؤ. یہ شریعت کی تعلیم ہے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوسری صورت، عورت سے نکاح ہوا، مہر بھی متعین ہو گیا، مگر ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی. تو اس عورت کا حکم ہے کہ جو مہر تم نے متعین کیا ہے اس میں سے آدھا مہر اس عورت کو دے دو. تیسری صورت، عورت سے ہم بستری ہوئی، مہر کا تذکرہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد طلاق ہوئی ہے، تو اس عورت کو تو پورا کا پورا مہر دینا ہے جتنا متعین کیا ہے. یہ تیسری صورت ہے جس کی تفصیل دوسری آیات میں ہے. اور ایک چوتھی صورت ہے کہ عورت سے ہم بستری ہوئی اور اس کے بعد طلاق ہوئی، مگر نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، تو ایسی عورت کو وہ مہر دیا جائے گا جو اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کو دیا گیا ہے. اس کی بہنوں سے اندازہ لگائیں گے کہ اس خاندان میں مہر کتنا دیا جاتا ہے. اگر اونچے خاندان کی ہے تو اسی حساب سے مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بہنوں کے مانند یا اس کی پھوپھیوں کے مانند اس کو مہر دیا جائے گا. یہ ان 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. پھر آگے فرمایا گیا اگر عورت اپنا مہر معاف کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ معاف کر سکتی ہے. اور اگر شوہر چاہے تو جو آدھا مہر اس کو لینا ہے، یعنی دوسری صورت کے اندر کہ عورت سے ہم بستری نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی مگر اس کا مہر متعین کیا تھا، تو شوہر کو کتنا مہر دینا گیا؟ آدھا مہر دینا گیا. لیکن اس نے تو پہلے پورا مہر دے دیا ہے، تو آدھا مہر عورت کے پاس سے واپس لینا ہے اس کو، لیکن شوہر کو چاہیے کہ معاف کر لے اور پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے. یہ اہل عرب میں رواج تھا. یہاں کیا رواج ہے معلوم نہیں، ہمارے یہاں رواج ہے کہ پہلی رات کے اندر کی عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر پہلے ہی سے مہر بیچ دیا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر تو جنازہ جب عورت کا تیار ہوتا ہے، جب سامنے کھڑے ہو کر کے عورت کا مہر معاف کرایا جا رہا ہے. مہر تمہارے زمانے میں کتنا تھا؟ 2000 روپے. اب 2000 روپے زندگی بھر دے نہیں سکے اور جنازہ سامنے ہے تو کہہ رہے تم مجھے معاف کر لو. اب معاف نہیں ہوتا. اب 2000 کے بجائے وہاں ساری نیکیاں مقبول نمازیں دینی پڑے گی. اگر مقبول نمازیں نہیں ہیں تو عورت سارے گناہ تمہارے سر پر ڈال کر جائے گی اور السلام علیکم میں جنت میں جا رہی، تم جاؤ جہنم میں. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اگر عورت کو آپ کے ذمے ہر مہینے 5000 خرچہ دینا ہے اور آپ اس کو 10,000 دے رہے ہیں تو 5000 گفٹ ہے، وہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. لیکن مہر عورت کا حق ہے، اگر وہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن عورت اس کا سوال اپنے شوہر سے کرے گی. اس لیے واجب حقوق پہلے ادا کرنے چاہیے. جو نوافل ہیں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اس لیے مہر کے تعلق سے بھی ڈرنا چاہیے، اور مہر بھی عورتوں کے مناسب ہونا چاہیے. آج دیکھا جاتا ہے کہ 5000 روپے مہر. ارے باپ اپنی بیٹی جس کو 20 سال تک پالا پوسا ہے، جو گھر کے سارا نظم سنبھال سکتی ہے، وہ پورے حوالے کر رہی ہے، تو بھی بچی سے پوچھا جاتا ہے تو گھر سے کیا لے کر آئی؟ ارے باپ نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی سوال ہو رہا ہے کہ تو گھر سے کیا؟ یہ مردوں کی بے غیرتی ہے. آج حضرت مولانا ابراہیم صاحب تو بہت اچھی بات فرماتے تھے کہ آج مرد بے غیرت ہو گئے. مالدار سسرے ملنا تاکہ ہم کو کمانا نہ پڑے، یہ بے غیرتی ہے. میں اپنا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، میں اپنی اہلیہ کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، اپنے بچوں کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، اور اللہ نے مال دیا تو پورے خاندان کے تمام رشتہ داروں کو میں بھی نبھاؤں گا. اور یہی جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے بزرگوں کا طریقہ ہے اپنے جسم پر کپڑا بھی اچھا پہنتے تھے، اور یہ تکبر کے خلاف نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس نیت سے اظہار کرنا چاہیے کہ میرے کپڑے دیکھ کر کوئی مجھے مالدار سمجھے گا تو اپنا سوال میرے سامنے رکھے گا اور اس کا سوال میں پورا کروں گا. تو اس نیت پر بھی ثواب ہے.
اور ایک آدمی بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے اور نیت یہ کہ لوگ مجھے متواضع سمجھے کہ کتنا بندہ تواضع والا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ ام الامراض، دلوں کی کیا بیماریاں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے ام الامراض، دلوں کی بیماریاں۔ ایک آدمی بس تواضع کے ساتھ پھر رہا ہے، ایسا کہ لوگوں کی نظر میں ایسا کہ فرشتے بھی اس کا دامن نچوڑ کر کے وضو کرے، مگر دل کے اندر کبر بڑا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے متواضع کہے، یہ بھی تکبر ہے اور اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، ظاہر کو بھی اچھا بناؤ اور باطن کو بھی اچھا بناؤ۔ تو مہر کے تعلق سے جو حقوق شریعت نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اس میں گڑبڑی ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے مزید نیا حکم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔